بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام اتنا تاثیر اور اتنا اثر رکھنے والا کہ ہزاروں لاکھوں دشمن بھی فوج کے فوج بھی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ظلماً۔ اور اس کا پڑھنے والا کبھی تھکتا نہیں، ہارتا نہیں، کمزور نہیں ہوتا۔ دشمن لاکھوں کی تعداد میں ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں، یہ اکیلا ان کے مقابلے کے لیے کافی ہے۔ یہ قلعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے، اپنے بندے کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں بھی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو، شرذمۃ قلیل، 3 سے 9 آدمی یا 10 آدمی جس جماعت میں شامل ہوں، شرذمہ کہتے ہیں، اور فرعون کی 6 لاکھ فوج تھی۔ جب دیکھا پیچھے مڑ کے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم پکڑے گے، ہم مارے گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، ہرگز ہرگز ایسا نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے وہ اتنا یقین، اتنا اعتماد، اتنی قوت بندے کے اندر رکھ دیتا ہے کہ مر گیا تو شہید، بچ گیا تو غازی۔ تو یہ مطلب ہے دفع بیماری کے بعد کی کمزوری کے لیے یا وقت سے پہلے بوڑھے یا کمزور ہونے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو جانے والے افراد جن کو یہ خطرہ لاحق ہو، معذور ہونے کا، بیمار ہونے کا، کمزور ہونے کا، یا قادر ہو یا قوی ہو یا قائم ہو یا دائم ہو، یا قادر ہو یا قوی ہو یا قائم ہو یا دائم ہو، چینی کی پلیٹ پر لکھ کر اس کو دھو کے پی لے۔ ہر طرح کی قدرت اور قوت بندہ حاصل کرے گا، اور دفع دشمن کے شر کے لیے کہ آٹا خمیر کر کے 1000 گولیاں بنائے جائیں۔ دشمن کے شر کو دفع کرنے کے لیے آٹا گوندھ کے 1000 گولی بنائی جائے، اور ہر گولی پر اس میں مذکور کو پڑھتا جائے، یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی ہو یا قادر ہو یا قائم ہو یا دائم ہو، پڑھتا جائے، دم کرتا جائے، اور پرندوں کو کھلاتا جائے، اور پھر دشمن کا تصور کرتا جائے کہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ 1000 گولی بنائے، پرندوں کو کھلاتا جائے، یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو پڑھتا جائے، پرندوں کو کھلاتا جائے، اور دشمن کا تصور کر کے چلتا جائے، پڑھتا جائے، بڑھتا جائے آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ کے وہ اسماء ہیں جب بندہ یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہہ دیا نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں کتنے دشمن تھے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انما معی ربی، تو اس لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اس مقام اور اس معرفت پہ بندہ جب پہنچتا ہے نا، پھر دشمن کی تعداد کو نہیں دیکھتا، اپنے یقین اور اپنے اعتقاد کو دیکھتا اور اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔